السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم نے ہمارے پچھلے ویڈیو میں سینے پر ہاتھ باندھنے والی کتاب انوار البدر، اس کا رائٹر ہے کفایت اللہ ثناء ولی، اس نے بخاری شریف کی پہلی حدیث اپنی کتاب میں نقل کی اور ایک بہت بڑا مغالطہ دیا۔ اس مغالطے کا جواب ہم نے پہلے ویڈیو میں دیا ہمارے پارٹ 1 میں، اور ہم نے اس سے مطالبہ بھی کیا تھا کہ آپ ویڈیو کی شکل میں اپنا تجربہ پیش کریں کہ ید کو زیرہ پر رکھنے سے آٹومیٹکلی ہاتھ سینے کے اوپر کیسے چلا جاتا ہے۔ ید جو ہے ہمارا ہاتھ، اس کو اگر زیرہ پر رکھے، زیرہ کہتے ہیں بیچ کی انگلی سے کوہنی تک کے حصے کو، یہاں پر آٹومیٹک ہاتھ رکھنے پر خود بخود یہ سینے پر کیسے چلا جاتا ہے، ہم نے یہ اس سے مطالبہ کیا تھا، لیکن اب تک اس کا جواب نہیں آیا۔ دوستو، کفایت اللہ ثناء ولی نے حدیث کے الفاظ میں لفظ زیرہ پر تو بحث کی، لیکن لفظ ید پر بحث نہیں کی۔ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے ید کو زیرہ پر رکھیں، تو کفایت اللہ نے اپنی کتاب میں زیرہ پر بحث کی لیکن ید پر بحث نہیں کی۔ اگر وہ یدن پر بحث کرتا تو اس کی پول کھل جاتی۔ آئیے ہم یدن کے تعلق سے آپ کو بتاتے ہیں کہ ید کا اطلاق کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے۔ حوالہ نمبر 1 المعجم الوسیط، یہ سارے وہی حوالے ہیں جو کفایت اللہ ثناء ولی نے اپنی اس کتاب میں پیش کیے ہیں۔ حوالہ نمبر 1 المعجم الوسیط، الید وہی من المنکب الی اطراف الاصابع، کہ ید کہتے ہیں کندھے سے لے کے تو انگلی تک کے حصے کو، یعنی کہ مکمل ہاتھ کو ید کہا جاتا ہے۔ حوالہ نمبر 2 ابن منظور افریقی مصری، کتاب لسان العرب، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 418، الید الکف، کہ ید کہتے ہیں کف کو۔ حوالہ نمبر 3 کتاب الکلیات، امام کفوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الید من رؤوس الاصابع الی الابط، کہ ید کہتے ہیں انگلیوں کے سرے سے، یہ انگلی ہے، انگلی کے سرے سے مکمل بغل والے حصے تک، مطلب مکمل ہاتھ کو ید کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا قول انہوں نے نقل کیا من اطراف الاصابع الی الکف، یعنی کہ ہتھیلی، انگلی کے سرے سے تو ہتھیلی کے مکمل حصے کو کف کہا جاتا ہے، ید کہا جاتا ہے۔ حوالہ نمبر 3 مصباح اللغات، مصباح اللغات میں لکھا ہے ہاتھ یا پھر ہتھیلی۔ قاموس الجدید، مولانا وحید الزماں قاسمی کرانوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کا حوالہ غیر مقید نے اپنی اس کتاب میں دیا تھا اور بہت زیادہ اس پر تبصرہ کیا تھا۔ صفحہ نمبر 973 پر لکھا ہے الید ہاتھ اور دستہ، مکمل ہاتھ یا پھر دستہ۔ دوستو، اب یہاں پر سوال یہ پیش ہوتا ہے کہ کفایت اللہ ثناء ولی نے زیرہ پر مکمل بحث کی لیکن یدن پر بحث نہیں کی، اور حدیث کے الفاظ ہے کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری، کہ نبی کے زمانے میں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے ید کو اپنی زیرہ پر رکھیں۔ تو دوستو، ہمارا ایک سوال ہے غیر مقلدوں سے اور خاص اس کتاب کے رائٹر کفایت اللہ ثناء ولی سے کہ آپ اپنے ید کو یا اپنے مکمل ہاتھ کو زیرہ کے اوپر فٹ کر کے بتائیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارا ید کا اطلاق اگر صرف ہتھیلی پر لے تو اس ید کو، ہتھیلی کو بیچ کی انگلی سے لے کے تو زیرہ پر رکھنا امپاسبل ہے۔ دیکھیے، یہ ہاتھ ہتھیلی ہے، اس ہتھیلی کو مکمل زیرہ پر رکھنا دوستو امپاسبل ہے۔ اور اگر ید سے مکمل ہاتھ مراد لے تو اس مکمل ہاتھ کو بغل اور کندھے سے لے کے تو انگلی کے پوروں تک کے حصے کو زیرہ کے اوپر فٹ کرنا یہ بھی امپاسبل ہے، یہ بھی دوستو کیا ہے، امپاسبل ہے۔ تو دوستو، اس سے ایک بات کا پتہ یہ چلا کہ کفایت اللہ ثناء ولی نے اپنی کتاب میں بخاری شریف کی وہ جو روایت ہے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی کہ کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی، کہ اپنے داہنے ید کو رکھے علی ذراعہ الیسری، اپنی بائیں ہاتھ کی زرہ پر۔ اور اس کا ایکسپلینیشن اور تجربہ اور اس کا مطلب غیر مقید حضرات اپنی کتابوں میں جو لکھتے پیش کرتے ہیں، اس کا مطلب وہ ہرگز نہیں ہے۔ دوستو، میں اس کتاب کے رائٹر کفایت اللہ ثناء ولی اور پوری دنیا کے غیر مقید سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے ید کو اپنی زرہ کے اوپر بٹھائے، فٹ کرے اور ویڈیو کی شکل میں ہمارا جواب روانہ کرے، یا پھر مان لے تم اپنی کتابوں کے اندر سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس کا ایکسپلینیشن اور مطلب جو بیان کرتے ہو، حدیث کا وہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ کفایت اللہ ثناء ولی
جلد ویڈیو کی شکل میں ہمارے اس مطالبے کا اور چیلنج کا جواب ارسال فرمائیں گے.